اس شخص کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں اس نے سوال اٹھایا کہ قرآن مجید میں 30 سے 40 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم آیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کتنی دفعہ زکوٰۃ ادا کی ہے۔ اس طرح کے لوگ ادھوری بات کر کے عوام کو کنفیوز کرتے ہیں، سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں ان کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج اور زکوٰۃ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہوتی، یہ صرف صاحب نصاب پر ہی فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس 7 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کا مال ہو جو آپ کے پاس پورا سال پڑا رہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پوری زندگی میں کبھی اتنا مال اکٹھا ہوا ہی نہیں، اور اس مال کو ایک سال گزر جانا یہ تو بالکل ہی ایک محال بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جتنا بھی مال آتا تھا وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو صدقہ جو ہے وہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کبھی اپنے پاس کوئی مال رکھتے ہی نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو اگر ایک چادر تھی وہ کسی نے مانگ لی تو رسول اللہ نے وہ بھی دے دی۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور اس کے نشانات آپ کے جو ہے وہ کمر مبارک پہ پڑ گئے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے ایک نرم بسترا بنا دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تم نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے ہاں جو ہے ہمیں یہ ساری نعمتیں ملیں، اور یہ جو رومن اور پرشینز امپائر ہیں جو بڑی شان و شوکت سے رہ رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی میں عیش کر لیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ ساتھ ساتھ ہی صدقات وغیرہ کیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ بھی اصل میں صدقہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ فرضی صدقہ ہوتا ہے، یعنی آپ نے اپنے ٹوٹل مال میں سے 2.5% دینا ہی دینا ہے، یہ فرض ہے آپ پہ، یہ فرضی صدقہ ہے۔ اس کے بعد جو آپ جو ہے صدقہ کریں گے یہ سارے کا سارا نفلی صدقہ ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ یہ جتنے بھی اراکین ہیں نا اسلام کے، اس میں نفل بھی ہے، اس میں فرض بھی ہے۔ جس طرح نماز ہے اس میں فرض ہیں، باقی فرائض کے بعد آپ جتنی بھی نماز پڑھتے ہیں یہ نفل نماز ہوتی ہے۔ اس طرح جو روزے ہیں یہ فرض صرف رمضان کے روزے ہیں، اس کے علاوہ آپ جتنے بھی روزے رکھتے ہیں وہ سارے نفلی روزے ہوتے ہیں۔ اس طرح جو حج ہے، جو پہلا حج آپ زندگی کا کرتے ہیں وہ فرضی حج ہوتا ہے، اس کے بعد آپ جتنے بھی حج کریں وہ سارے کے سارے نفلی حج ہوتے ہیں۔ اس طرح جو زکوٰۃ ہے وہ اپنے مال کی 2.5% جب آپ دے دیتے ہیں تو یہ آپ پر فرض ہے، یہ آپ نے دینا ہی دینا ہے، تو آپ کی زکوٰۃ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جتنا بھی مال صدقہ کریں گے یہ آئے گا نفل کی کیٹیگری میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صدقات روز کی بنیاد پہ کیا کرتے تھے، ہر وقت کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا دن نہیں گزرا ہوگا کہ جس میں کوئی صدقہ نہ کیا ہو۔ تو لیکن اس طرح کے لوگ اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو کنفیوز کرتے ہیں، سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ آپ اس طرح کے لوگوں سے بچیں۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ آپ کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو دین اسلام کے متعلق غلط فہمیاں جو ہیں وہ آپ کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچیں ان لوگوں سے۔